السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پہلے اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور قسمت بھائی کی طرف سے ان کو الٹو کار انعام میں دی جا رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ، ان کو چابی کہاں ہے؟ ہم بے پناہ ممنون و مشکور ہیں حاجی قسمت صاحب نندربار کے کہ جن کی جانب سے یہ گاڑی بطور انعام کے دی جا رہی ہے۔ آپ نے مختصر ویڈیو دیکھی اور اس سے یہ بات کی جانکاری ملی کہ ایک حافظ قرآن کو مسابقہ قرات میں اول پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے ایک کار انعام میں ملی۔ اس پر مختصر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم اور مزید آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور بچے کی قرات بھی سنواتے ہیں۔ بچہ کس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سنیے، دیکھیے۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل قوا کے طالب علم ہے ہونہار چھوٹے سے محمد اسماعیل، جو پہلا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور قسمت بھائی کی طرف سے ان کو الٹو کار انعام میں دی جا رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ، ان کو چابی کہاں ہے؟ ہم بے پناہ ممنون و مشکور ہیں حاجی قسمت صاحب نندربار کے کہ جن کی جانب سے یہ گاڑی بطور انعام کے دی جا رہی ہے۔ شعبہ حفظ مفتی طاہر صاحب کے مولی یاسر، آپ بھی آگے آ جاؤ۔ الحمدللہ طالب علم پہلے نمبر سے مولانا کامیاب یاسر، ہوا۔ آپ بھی آگے آ جاؤ۔ ان کے ابا ہے یہ، ہاں، جامعہ کے استاد ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو گاڑی مل گئی۔ شیخ خالد صاحب جو ہے، ان کی محنت ہے ماشاءاللہ۔ قاری نثار صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہے، جو شعبہ حفظ کے ذمہ دار ہیں ہمارے، کہ آپ حضرات نے ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا۔ ہم قرآن کریم کی آیت سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک بطور معجزہ نازل فرمایا ہے، اور یہ حافظ قرآن جو آپ کے سامنے نظر آیا، چھوٹا سا نابالغ بچہ ہے، معصوم سب چہرہ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور یہی بچہ نہیں، مختلف بچے جو بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو وہ دولت میسر ہوتی ہے۔ لیکن ایک معجزہ جو دنیا کے سامنے بھی ابھر کر آ جائے اور دنیاوی آخرت کے اعتبار سے جو انعام ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو اس بچے کو انعام ملا اور جو اعجاز سے نوازا گیا، یہ ایک بڑی شرف کی بات ہے۔ ایک ذرا محسوس کریے، وہ کیا عالم ہوگا جب کہ ماں باپ کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا۔ آخرت میں پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں تشریف لائیں، تو واقعی وہ منظر بہت ہی سہانا اور بہت ہی وہ نصیب والوں کو ملے گا، بہت سارے احباب۔ لیکن اس کی ایک جھلک جو دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بتائیے، مسابقہ، یہ انٹرنیشنل آل انڈیا قرات کا مسابقہ ہوا، جامعہ عقل کنواں، جس کے بانی خادم القرآن حضرت مولانا
غلام احمد مستانوی مدظ اللہ العالی ہیں، اور اس مسابقے میں بے شمار لوگ تشریف لائے اور بیرون ممالک سے بھی دیگر اہم احباب تشریف لائے، اور حکم کے لیے جو تشریف فرما ہے وہ بھی مصر کے قاری ہیں اور دیگر عرب ممالک کے لوگ موجود ہیں۔ اور جو بچہ فرسٹ نمبر سے کامیاب ہوا اور اس کو ایک کار ملی اور عمرے کی بھی سعادت نصیب ہوئی بطور انعام، تو بتائیے ماں باپ کا کیا عالم ہے۔ اس کے والد خود جامعہ عقل کنواں کے استاد ہیں، مولانا یاسر صاحب کاوی، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے مسرت کا کیا عالم ہوگا، اور مسرت ہونی بھی چاہیے۔ ایک تو اخروی انعام ملا، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعجاز سے بھی اللہ رب العزت نے نواز دیا۔ تو یہ قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے، اور جو اس قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے وہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ 30 پارے ہوتے ہیں اور ایک بڑی کتاب ہوتی ہے، اس کے ہر ایک حرف کو، ہر ایک زبر زیر پیش کو ذہن و دماغ میں رکھ کر یاد کر لینا، یہ صرف ایک قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ دیکھیے جب قرآن مجید نازل ہوا اس کے بعد بے شمار ایک ایسا موقع آیا کہ جس میں دھوکہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حفاظ کرام مانگے گئے کہ قرآن کریم سکھائیں گے، ہم پڑھیں گے، لیکن 70 صحابہ کو جو حفاظ تھے شہید کر دیا گیا، قرآن کریم کے حافظ تھے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ بات سامنے آئی، لیکن باطل تو اس قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے کہ ہم مٹا دیں گے تو مٹ جائے گا، حفاظ کو مٹائیں گے تو مٹ جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ ایک اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن مجید کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جتنی پہلی آسمانی کتابیں تھیں وہ رد و بدل ان میں ہوا، تبدیلی ہوئی، لیکن قرآن مجید ایسی ایک کتاب ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کا ایک ایک حرف صحیح اور سالم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا جائے تو شروع ہی میں اللہ رب العزت اس اشکال کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی کی آپ کو مثال دیکھنے کو ملی۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے ترغیب دینا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے، دیندار بنایا جائے، تاکہ دنیا میں بھی آپ کو چین سکون ملے اس اولاد سے، اور آخرت میں چین سکون ہے ہی ہے۔ ایک حافظ وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا اس کی سفارش سے۔ 10 لوگ ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، لیکن ان کو وہ جنت میں لے جائے گا، اور جو مزید ان کے والدین کو جو انعام ملے گا تاج کی شکل میں جو پہنایا جائے گا، اس کی روشنی کی کیا کہنے کی، سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ تو یہ ایک حفظ کرانا، حافظ بنانا ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کی آپ نے ایک مثال بھی دیکھی کہ یہ بچہ جو مسابقے قرات میں حصہ لیا اور اس کی پوزیشن اول نمبر آئی اور اس کو انعام میں کیا ملا۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کو دیکھ کر آدمی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ کاش ہو جاتا، لیکن یہ ظاہری ہے، جو نظر آئی یہ مٹ جائے گی، لیکن وہ انعام جو ہمیشہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، تو اس کی تمنا ہمیں اول نمبر پہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دنیاوی انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید
پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا